یہ کہانی ایک ایسے واقعے کی ہے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مولوی صاحب اپنے دینداری اور نیک فطرت کے لیے مشہور تھے۔ وہ مسجد کے امام تھے اور ان کا معمول تھا کہ وہ 5 وقتی نماز کے علاوہ روزانہ کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ مولوی صاحب کا مقصد لوگوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے روشن کرنا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی زینب بھی ان کی طرح دیندار اور سادہ مزاج خاتون تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت گھر کے کام کاج، عبادت اور تلاوت قرآن میں گزرتا۔ مولوی صاحب کے ساتھ زینب کی زندگی میں بھی دین کا بڑا مقام تھا۔ وہ بھی اکثر لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتی اور دین کی باتیں بتانے میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ایک رات زینب نے خواب دیکھا کہ وہ ایک بہت خوبصورت باغ میں ہے۔ ہر طرف سبز درخت اور پھول کھلے ہوئے ہیں، مگر اچانک ایک بہت بڑا سانپ ان کی طرف بڑھتا ہے۔ زینب ڈر کے مارے کانپتی ہیں، مگر سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس خواب کو دیکھ کر زینب پریشان ہو جاتی ہے اور صبح ہوتے ہی اپنے شوہر کو یہ خواب سناتی ہے۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہو سکتا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ خواب میں سانپ دیکھنے کا مطلب ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ مگر پھر بھی زینب کے دل میں اس خواب کی وجہ سے ایک انجانا سا خوف رہتا تھا۔ کچھ دن بعد مولوی صاحب تبلیغ کے لیے گاؤں کے قریب ایک دوسرے گاؤں میں گئے۔ زینب گھر میں اکیلی تھی اور حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی۔ شام کا وقت تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا کہ اچانک زینب کی نظر کمرے کے کونے میں موجود ایک سانپ پر پڑی۔ وہ بالکل خاموشی سے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور حرکت نہیں کر رہا تھا۔ زینب کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور وہ ڈر کے مارے کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ زینب سوچتی رہی کہ یہ سانپ کہاں سے آ گیا اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ کیا یہ اللہ کا کوئی پیغام ہے یا کوئی آزمائش؟ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرنے لگ گئیں اور دعا مانگنے لگ گئیں، یا اللہ مجھے اس خوف سے نجات دے اور میری حفاظت فرما۔ مولوی صاحب شام کو واپس گھر پہنچے اور زینب کو سہمی ہوئی حالت میں دیکھا۔ انہوں نے جب زینب سے اس خوف کی وجہ پوچھی تو انہوں نے سانپ کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب فوراً گھر کے کمرے میں گئے مگر سانپ کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سانپ بالکل پرسکون حالت میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کلمہ پڑھا اور کچھ دعائیں پڑھنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سانپ یہاں کیا کر رہا ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سانپ نے کسی قسم کا کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا تھا۔ مولوی صاحب نے زینب کو دلاسا دیا اور کہا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ رات کے وقت جب سب کچھ خاموش ہو گیا، زینب نے دیکھا کہ سانپ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کا دل تیز دھڑکنے لگا اور خوف سے کانپنے لگی، مگر اس بار انہوں نے حوصلہ کیا اور دل ہی دل میں اللہ کا ذکر جاری رکھا۔ جب سانپ ان کے قریب پہنچا تو وہ حیران رہ گئی کہ اس نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، جیسے کہ ان کے خواب میں آیا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ ایک آزمائش یا اللہ کا پیغام ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر یہ تیرا عذاب ہے تو مجھے میری غلطیوں کی معافی دے، اور اگر تیرا کوئی معجزہ ہے تو ہمیں ہدایت دے کہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ مولوی صاحب نے یہ بات سنی تو انہیں بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ تیرا پیغام ہے تو ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دے، اور اگر کوئی آزمائش ہے تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ۔ اس دعا کے بعد جب انہوں نے دوبارہ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ سانپ غائب ہو چکا تھا۔ اس موقع کے بعد مولوی صاحب اور زینب دونوں نے یہ محسوس کیا کہ واقعہ صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا۔ اس واقعے کے بعد مولوی صاحب اور زینب نے اپنی زندگی میں مزید پرہیزگاری اور عاجزی اختیار کر لی۔
انہوں نے یہ عزم کیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کریں گے۔ زینب کو اب یقین ہو گیا تھا کہ سانپ کا یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ دین کی باتوں کو نہ صرف دوسروں کو سکھایا جائے بلکہ خود اپنی زندگی میں بھی نافذ کیا جائے۔ مولوی صاحب اور زینب کی یہ کہانی اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کی مخلوقات کے ذریعے بھی ہمیں نشانیاں مل سکتی ہیں۔ یہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے اور آزمائش بھی، مگر اس کا مقصد ہمیشہ ہماری اصلاح اور رہنمائی ہوتا ہے۔